بچوں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ السلام علیکم پیارے بچوں، بہت بہت استقبال ہے آپ کا ہمارے اردو چینل اردو درس ادب میں۔ بچوں پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا منشی ہر گوپال تفتہ کو مرزا غالب نے جو خط لکھا تھا اس کے بارے میں۔ یہ سبق نمبر 1 کا خط نمبر 2 ہے۔ آئیے مکتوب نگاری کی خط نمبر 2 کی طرف ہم نظر ڈالتے ہیں۔ اس میں مرزا غالب اپنے دوست منشی نبی بخش حقیر کو کیا لکھ رہے ہیں؟ کیونکہ منشی ہر گوپال اور منشی نبی بخش 2 خط مرزا غالب نے لکھے تھے، اور یہ بات انہوں نے پچھلے خط میں کہی بھی تھی کہ میں نے ایک خط آپ کو لکھا تھا اور ایک خط منشی نبی بخش حقیر کو لکھا تھا۔ اس کا جواب آ گیا ہے اور میں بھی ابھی یہاں پر آیا ہوں۔ آئیے پڑھتے ہیں اس خط کو، دھیان سے سننا بچوں۔ بھائی صاحب کا عنایت نامہ پہنچا۔ آپ کا ہاترس سے کول آ جانا ہم کو معلوم ہو گیا تھا۔ ہمارا ایک واقعہ نگار اس ضلع میں رہتا ہے، حق تعالیٰ اس کو جیتا رکھے۔ ٹھیک ہے، تو غالب نے یہ خط لکھا منشی نبی بخش حقیر کو۔ منشی نبی بخش ہاترس سے کول آ گئے تھے، تو ان صاحب نے غالب کو اس امر سے مطلع کیا تھا کہ میں یہاں پر کول آ گیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کول آ گئے ہیں، مجھ کو یہ بات معلوم ہوئی، میرا جو ایک واقعہ نگار ہے وہ وہیں پر رہتا ہے، اسی نے مجھ کو یہ ساری باتیں بتائی تھیں، کیونکہ وہ بھی اسی ضلع میں رہتا ہے۔ گرمی کا حال کیا پوچھتے ہو، اس 60 برس میں یہ لو اور یہ دھوپ اور یہ تپش نہیں دیکھی جاتی۔ چھٹی 7ویں رمضان کو مینا خوب برسا، ایسا مینا جیٹ کے مہینے میں کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ اب مینا کھل گیا ہے، ابر گھرا رہتا ہے، ہوا اگر چلتی ہے تو گرم نہیں ہوتی، اور اگر رک جاتی ہے تو قیامت آتی ہے۔ دھوپ بہت تیز ہے، روزہ رکھتا ہوں مگر روزے کو بہلائے رہتا ہوں۔ کبھی پانی پی لیا، کبھی حقہ پی لیا، کبھی کوئی ٹکڑا روٹی کا کھا لیا۔ یہاں کے لوگ عجب فہم اور طرفہ روش رکھتے ہیں۔ میں تو روزہ بہلاتا رہتا ہوں، اور یہ صاحب فرماتے ہیں کہ تو روزہ نہیں رکھتا۔ یہ نہیں سمجھتے کہ روزہ نہ رکھنا اور چیز ہے اور روزہ بہلانا اور بات ہے۔ تو یہاں اس پیراگراف میں مرزا غالب اپنے دوست سے کہہ رہے ہیں، اب آپ گرمی کا کیا حال پوچھتے ہیں؟ اتنی عمر ہو گئی، میں 60 برس کا ہونے آیا ہوں، لیکن اس 60 برس میں نہ تو میں نے ایسی لو دیکھی، نہ ہی ایسی دھوپ اور نہ ہی ایسی تپش۔ آج چھٹا اور 7واں رمضان ہے، اس میں بارش خوب برسی، بہت پانی آیا، بہت پانی برسا، لیکن ایسا مینا میں نے جیٹ کے مہینے میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، اب مینا کھل ضرور گیا ہے، یعنی ہوا چلتی ہے تو گرم نہیں ہوتی ہے، اور اگر رک بھی جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے مانو قیامت آ گئی ہو۔ اب میں روزہ بھی رکھتا ہوں، لیکن روزے کو بہلائے رہتا ہوں۔ اور کیسا روزہ رکھتا ہوں یہ بھی سن لو، کبھی پانی پی لیتا ہوں، کبھی حقہ پی لیتا ہوں، کبھی روٹی کا کوئی ٹکڑا کھا لیتا ہوں۔ لیکن یہاں کے جو لوگ ہیں وہ لوگ اس غلط فہمی میں مجھے بتاتے ہیں کہ اس کو آپ روزہ رکھنا کہتے ہیں۔ یہ روزہ رکھنا نہیں ہے، بلکہ یہ روزہ نہ رکھنا ہے۔ لیکن یہ لوگ کیا جانیں کہ میں روزے کو بہلا رہا ہوں۔ یہ لوگ میرے روزہ بہلانے کو روزہ نہ رکھنا کہتے ہیں۔ تو یہ روزے والی بات انہوں نے کیوں کہی؟ کیونکہ وہ اپنے خطوں میں طنز و مزاح کا استعمال کرتے تھے، تو انہوں نے ایک مذاق کے لیے، ایک ہنسی کے لیے انہوں نے یہ جملہ یہاں پر جوڑ دیا، تاکہ یہ خط پڑھتے پڑھتے ان کو ہنسی بھی آ جائے، ہے نا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جے پور کا حال آپ منشی صاحب کے اظہار سے، یعنی ان کے بتانے سے، ان کے نام کے خطوط کو دیکھ کر ہی معلوم ہو گیا ہوگا۔ پھر بھی کیا لکھوں، غنیمت ہے کہ یہ ہمارا فرض تھا، ہم جو چاہتے وہی ہوتا ہے۔ لیکن ہاں، پرسوں کی ہی بات ہے، کسی نے مجھ سے ذکر کیا تھا کہ اردو اخبار دہلی میں تھا اور ہاترس میں بلوا ہوا تو مجسٹریٹ زخمی ہو گیا۔ آج میں نے ایک دوست کے ہاں سے اس کا اخبار کا 2 ورقہ منگا کر دیکھا، واقعی اس میں درج تھا، اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ راہیں چوڑی کرنے اور حویلیاں اور دکانیں ڈھانے پر بلوا ہوا اور رعایا نے پتھر مارے اور مجسٹریٹ زخمی ہوا۔ تو حیران ہوں کہ اگر یوں تھا تو صاحب وہاں سے چلا کیوں نہ آیا، اور اگر حاکم نہیں آیا تو آپ کیوں کر تشریف لائے؟ ہوس ناکا نہ خواہش ہے، ہوس ناکا نہ خواہش ہے کہ آپ اس حال کو مفصل لکھیے۔ ہوس ناکانہ سے مطلب کیا ہے؟ ہوس سے بھرا ہوا، یعنی بے تابی سے۔ تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں، مرزا غالب کہہ رہے ہیں کہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ہاترس میں بلوا ہوا ہے، اردو اخبار میں نے جب پڑھا تو واقعی یہ بات صحیح نکلی، صحیح تھی، مجسٹریٹ بھی زخمی ہوا تھا۔ تو میں بڑا ہی یہاں پریشان ہوں کہ اگر ایسا کچھ ہوا تھا وہاں پر تو آپ وہاں پر کیوں ہیں؟ وہاں سے چلے آتے یہاں، اور اگر حاکم نہیں آیا تھا تو آپ وہاں کیوں کر تشریف لے گئے تھے، نہیں لے جاتے۔ تو میں بہت ہی اتسک ہوں، بہت ہی بے چین ہوں۔ ہوس ناکانہ مطلب بہت ہی بے چین ہونا، بہت بےتاب ہو جانا۔ تو میں اس بات کی مجھے بہت خواہش ہے کہ آپ مجھ کو اس کے بارے میں بہت ہی مفصل، یعنی تفصیل سے حال بتائیے۔
تو اسی لیے انہوں نے اپنے دوست منشی نبی بخش حقیر کے نام یہ خط لکھا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کے مشقی سوالات میں کیا دیا ہوا ہے۔ منشی نبی بخش حقیر کے نام کے خط میں یہ لفظ و معنی دیے ہیں، یہ آپ کو لکھ لینا ہے اپنے پاس میں۔ یہاں غور کرنے کی بات کیا دی ہوئی ہے، ہاتھرس کے فساد کی خبر سے غالب کو جو تشویش ہوئی تھی، جو ان کو بے چینی ہوئی تھی، جاننے کا اظہار انہوں نے اپنے اس خط میں کیا تھا۔ یہ فساد راستوں کو چوڑا کرنے اور حویلیوں کو ڈھانے کی وجہ سے رونما ہوا تھا۔ اس خط میں گرمی کے مہینے میں روزے کی کیفیات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب سوال دیے ہیں غالب نے کن لفظوں میں گرمی کی شدت کا اظہار کیا ہے، تو انہوں نے کہا ہے نا غالب نے کہ بہت ہی سخت والی گرمی ہے اور 60 برس کا ہو گیا ہوں، مگر اس سے پہلے میں نے کبھی بھی ایسی نہ تپش دیکھی، نہ ہی ایسی لو دیکھی اور نہ ہی ایسی دھوپ دیکھی۔ غالب کی مکتوب نویسی کی خصوصیات کیا ہیں؟ تو غالب کی مکتوب نگاری کی سب سے پہلی اور اہم خصوصیت یہ ہے کہ غالب نے قدیم روش کو ترک کر کے آسان زبان میں خطوط نویسی کا آغاز کیا تھا اور ایک ایسا نیا طرز تحریر ایجاد کیا تھا جس سے انہوں نے مراسلے کو یعنی خطوں کو آپس کی بات چیت بنا دیا تھا۔ تو اس کے لیے ایک لفظ دیا گیا ہے، مراسلے کو مکالمہ بنا دیا تھا۔ ان کے خط پڑھ کر لگتا ہے کہ یہ نجی معاملات پر مبنی خط نہیں بلکہ دو شخص سامنے بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں۔ ان خطوط میں غالب کی اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ دلی بالخصوص یعنی خاص طور سے 1857 کے واقعات پر روشنی کی گئی ہے۔ ان کے خطوط میں سماجی حالات اور ادبی مسائل بھی ہیں۔ عزیز و اقارب یعنی جو عزیز رشتہ دار ہیں، جو دوست ہیں، احباب ہیں، ان کی عیادت کے بارے میں بھی ذکر ہے، تعزیت کے بارے میں بھی ذکر ہے، توہنیت کے ساتھ ساتھ غالب کا جو سماجی شعور ہے وہ بھی یہاں پر نظر آتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ سب کچھ جو ہے ایک نوٹس کے ذریعے سینڈ کر دوں گی، آپ اس میں سے لکھ لیجئے گا یا ڈسکرپشن باکس سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا۔ ہاتھرس میں فساد کا سبب کیا تھا؟ ہاتھرس میں فساد کا سبب یہ تھا کہ وہاں راستہ چوڑا کیا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہاں پر حویلیاں اور دکانیں ڈھہ گئی تھیں، تو چنانچہ لوگوں نے عمارتوں کو توڑنے والوں کو اور ڈھانے والوں پر پتھراؤ کیا تھا، جس سے مجسٹریٹ زخمی ہو گیا تھا اور وہاں پر فساد شروع ہو گیا تھا، بلوا ہو گیا تھا یعنی فساد شروع ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب پروجیکٹ ورک میں دیا ہوا ہے عملی کام میں آپ پر گرمی موسم کا کیا اثر ڈالتا ہے، ان کیفیات کو اپنے لفظوں میں لکھیے۔ تو یہ بھی میں آپ کو سینڈ کر دوں گی، آپ اس کو لکھ لیجئے گا اپنے الفاظ میں۔ ٹھیک ہے، تو آج کی کلاس میں اتنا ہی۔ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے اب سبق نمبر 2، کتاب گلستان ادب ہے۔ گلستان ادب جو آپ کی درجہ 12ویں میں چل رہی ہے، آج اس کا چیپٹر نمبر 1 کمپلیٹ ہوا ہے۔ اس کے پہلے ہم خط نمبر 1 پڑھ چکے تھے، آج ہم نے خط نمبر 2 پڑھا تھا۔ مکتوب نگاری کی تعریف اور غالب کی سوانح حیات آپ کو ضرور ہی لکھنا ہے اور ضرور ہی یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، جو بھی آپ کو سمجھ میں نہ آئے آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے لکھ سکتے ہیں یا پھر مجھے فون یا واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔